جادوگر کو پہچاننے کا سب سے بیسک رول، بنیادی رول وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے گا. آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام، آپ کا اور آپ کی ماں کا نام پوچھ لے تو سمجھ جاؤ یہ جادوگر ہے. کیونکہ قرآن اور حدیث کے ذریعے جو عمل کیا جاتا ہے اس میں کسی کے نام کی ضرورت نہیں پڑتی. قرآن پڑھا جاتا ہے، اگر اس کے اوپر جن ہے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے بات کر کے جو بھی ہے اس میں 1 سٹنگ 2 سٹنگ 3 سٹنگ جو بھی ہے اس میں جو ہے نا اس کو نکالا جاتا ہے، اس میں کسی کے نام کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر جب ان کے پاس جاتے ہو تو ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھتے ہیں. وہ کیوں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جنات کی دنیا میں، جنات کے نزدیک وہ لوگ انسانوں کو استغفر اللہ بغیر باپ کا سمجھتے ہیں. جنات مطلب گالی دینے کے برابر ہے. کیونکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا اس لیے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا. اس کو آدم علیہ السلام سے کھنس تھی اور ہے آج بھی، اس کو ابن آدم سے بھی کھنس اور غصہ ہے. تو بہرحال جنات اور شیاطین جو ہوتے ہیں وہ انسان کو بڑا بدتر سمجھتے ہیں، گرا کے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ناجائز ہیں، استغفر اللہ. تو اس لیے جنات کے نزدیک وہ کبھی باپ کا نام نہیں پوچھتے بلکہ وہ ماں کا نام پوچھتے ہیں. اور یہ ویسٹ میں بھی کامن ہے کلچر ماں کا نام پوچھنے کا. اور جادوگر کے پاس جب کوئی شخص جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کا نام، آپ کی ماں کا نام پوچھتا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ شخص جادوگر ہے. اور دوسری نشانی جادوگر کی وہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے کہے کہ آپ کی کرچیف لاؤ، یا پھر آپ کا کپڑا لاؤ، آپ کی ٹوپی لاؤ، یا پھر آپ کی بنیان لاؤ، اگر وہ آپ کی کوئی پرسنل چیز جس پہ آپ کا پسینہ لگا ہوا ہے اگر وہ آپ سے مانگے تو سمجھ جاؤ یہ شخص جادوگر ہے. اور تیسری نشانی جادوگر کو پہچاننے کی یہ ہے کہ اگر آپ سے وہ خاص طور پہ کہے کالا مرغا لاؤ، کالی مرغی لاؤ، یا پھر کالا بکرا لاؤ، کالا کوا لاؤ، اگر آپ سے خاص جانور کا مطالبہ کرے تو سمجھ جاؤ یہ شخص جادوگر ہے. اور اب آپ کو وہ لوگ بہانے بھی یہ بناتے ہیں آپ کے سامنے کہ بھائی صدقہ خیرات کرنا تو ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، صدقہ کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے. تو ہم لوگوں کو ایسی چیزیں بتا کے یہ لوگ الو بناتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرنا اچھی چیز ہے، بکرا کاٹ رہے ہیں، غریبوں میں کھلا رہے ہیں تو کیا برا ہے، کیا پرابلم ہے. تو آپ بولنے والے برے دکھو گے، آپ ان کو روکنے والے برے دکھو گے. وہ اس لیے کہ آپ صدقہ اور خیرات سے روک رہے ہو، مگر مقصد وہاں پہ صدقہ خیرات کا نہیں ہے. اس کا مقصد ہے وہاں پہ جن کو خوش کرنا. جنات کے سردار پہ وہ بکرے کو ذبح کرتا ہے. تو بہرحال اگر وہ آپ سے کوئی جانور منگائے تو سمجھ جاؤ یہ شخص جادوگر ہے. اور ایک چیز، اگر وہ آپ کو ایسے نقشے ڈال کے دے یا پھر ایسے ویسے نمبر لکھ کے دے اور آپ کو وہ تعویذ وغیرہ بنا کے دے تو سمجھ جاؤ یہ شخص جادوگر ہے. اور ایک نشانی جادوگر کی وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے ایسی ایسی چیزیں پڑھ رہا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو سمجھ جاؤ یہ شخص جادوگر ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ آپ سے کہے کہ ایک کمرے میں چلے جاؤ، وہاں پہ 10 دن بیٹھ جاؤ، 11 دن بیٹھ جاؤ، 15 دن بیٹھ جاؤ، کسی سے بات مت کرو اور اکیلے میں رہو، اور میں یہ وظیفے دے رہا ہوں یہ وظیفے پڑھو، تو ایسا اگر آپ کو وہ عمل بتائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص جادوگر ہے. اور ایک نشانی جادوگر کی وہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ سے یہ کہے کہ اتنے دن تک پانی کو مت چھوؤ، اتنے دن تک پانی کو مت چھوؤ، 3 دن تک پانی کو مت چھوؤ، تو سمجھ جاؤ یہ شخص جادوگر ہے. کیونکہ خاص طور پہ عیسائی جن جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو پانی کے قریب مت جانے دو، خاص طور پہ کرسچن جن جو ہوتے ہیں. اور ایک چیز، اگر وہ آپ سے کہے کہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں فلاں جگہ لے جاؤ جہاں پہ آبادی نہیں ہے، وہاں پہ کھودو اور دفن کر دو، یا پھر آپ یہ چیز لے جاؤ وہاں پہ دفن کر دو، یہاں پہ کر دو، وہاں پہ کر دو، اگر آپ سے ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ یہاں وہاں لے جا کے چیزوں کو دفن کر دو تو سمجھ جاؤ یہ شخص جادوگر ہے. اور ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو خاص پلیتے دے یا خاص چٹیاں دے یا کچھ خاص چیز دے اور کہے کہ صبح اس کو جلاؤ، شام کو اس کو جلاؤ، گھر میں اس کو جلا کے جو ہے نا دھواں دو، تو سمجھ جاؤ وہ شخص جادوگر ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر وہ آپ کو آپ کا نام بتا دے، ایسے ہی اب مثال کے طور پہ جو لوگ پہلے یا پھر ابھی بھی جاتے ہیں وہ لوگ یہ چیز کو بخوبی جانتے ہیں. ہم بھی پہلے جاتے تھے، اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم نے الحمدللہ توبہ کی. تو جب ہم پہلے جاتے تھے تو ایک بار ہمارے ماما کے ساتھ ہم گئے تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ایسے اپنی مجلس میں دیکھتے ہیں، آپ ادھر آؤ. ایسے جب آپ جاتے ہو سامنے تو بولتے ہیں آپ کا نام یہ ہے، آپ کے ابا کا نام یہ ہے، آپ کی امی کا نام یہ ہے، آپ کے گھر میں 4 روم ہے، 4 روم کے بعد وہاں پہ ایک آنگن ہے، آنگن میں جھاڑ ہے، جھاڑ پیپل کا جھاڑ ہے، پھر وہاں پہ کنڈا رکھا ہوا ہے، فلاں یہ وہ. تو اتنی ڈیٹیل چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ تعجب کرتے ہیں کہ بھائی ان کو کیسے پتا. آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے بابا، پہنچے ہوئے پیر ہیں.
اور بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے. دیکھیے غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے, اور اگر کوئی غیب کی چیزیں بتاتا ہے تو وہ کاہن ہے اور وہ جادوگر ہے. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ غیب کی چیزیں کیسے بتاتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے, ہمزاد ہوتا ہے, ایک جن ہوتا ہے جو آپ کی پوری ہسٹری رکھتا ہے. آپ کہاں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں, کیا کھانا پسند کرتے ہیں, کیا کھانا پسند نہیں کرتے, آپ کیا ٹائم پہ سوتے ہیں, ہر چیز اس کو پتہ ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو تو دعا پڑھو, جب آپ دعا پڑھتے ہو وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور اس طریقے سے آپ گھر میں جب سلام کہہ کے داخل ہوتے ہو تو وہ پیچھے ہو جاتا ہے. اس طریقے سے آپ جب اپنی بیوی سے ملتے ہو تو جو دعا ہے بیوی سے ملنے کی, جب آپ وہ پڑھتے ہو تو وہ پیچھے ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعائیں ہم کو بتائی ہیں, اگر ہم وہ کرتے ہیں تو وہ ہٹ جاتا ہے ہمارے راستے سے. تو بہرحال ہر انسان کے ساتھ ایک قرین, ایک جن ہوتا ہے. تو یہ بابا جو بزرگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا جو قرین ہوتا ہے, ان کے پاس کچھ ایسے طریقے ہوتے ہیں جو طریقوں سے یہ وہ قرین سے بات کرتے ہیں, اور یہ قرین لوگوں کے قرین سے ساری انفارمیشن لیتا ہے. احمد بن حنبل, غالباً احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. ایک شخص آیا ان کے شہر میں, آ کے بولا کہ آپ لوگ گیہوں کے دانے گن کے لاؤ, میں بتاتا ہوں کس کے تھیلے میں کتنے دانے ہیں. سب لوگ گئے وہاں پہ, ایک کے تھیلے کو دیکھ کے بولا تمہارے تھیلے میں 1000 دانے, تمہارے تھیلے میں 2000 دانے, تمہارے تھیلے میں 3000 دانے, تمہارے پاس 4000 دانے. لوگ پریشان ہو گئے, ارے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ دکھ گئے, پہنچے ہوئے بابا دکھ رہے, دیکھتے ہی بتا دے رہے تھیلے میں کتنے دانے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہ گئے اور جا کے اپنا تھیلا رکھے, بولے اب بتاؤ اس کے اندر کتنے دانے ہیں. وہ چٹپٹا گیا, نہیں بول سکا. تو امام احمد بن حنبل بولے کہ فوری یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں خلیفہ کو جا کے بتا دوں گا کہ تو جادوگر ہے, تیرا تو سر قلم کر دیں گے. تو بہرحال وہ شخص وہاں سے چلا گیا. لوگ آگے پوچھے کہ ایسا کیسا ہوا, ہم لوگ لا کے تھیلے رکھے اور وہ دیکھ کے بول دیا کہ 1000 ہے, 2000 ہے, 3000 ہے, اور پھر جب آپ لا کے رکھے تو پھر نہیں بتا سکا. تو احمد بن حنبل بولے کہ تم لوگ جب لائے تو ایک ایک گن کے لائے, میں گن کے نہیں لایا, میں ڈال کے لا لیا پورا. تو احمد بن حنبل جب ڈال رہے تھے تو شاید ان کا قرین گن نہیں پایا, اور اس کا قرین احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قرین اس کے قرین کو نہیں بتا پایا. اور یہ لوگ جب گن گن کے لا رہے تھے تو قرین گن لیا, اور وہ قرین نے جادوگر کے قرین کو بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال ایسی ایسی چیزیں بتا کے یہ لوگوں کو الو بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں, اور لوگوں کے پیسے اینٹ لیتے ہیں, لوگوں کا ایمان خراب کر دیتے ہیں, لوگوں کو الٹی سیدھی تعویذیں بنا کے دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں اور نارتھ انڈیا میں بہت زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے, آپ تعجب کریں گے کہ پاکستان میں باضابطہ کتابیں بکتی ہیں یہ نام سے کہ آپ کے قرین کو کیسے قابو میں کیا جائے. بک اسٹوروں میں کتابیں بکتی ہیں, وہاں پہ قرین کو کیسے قابو میں کیا جائے, طریقے بتائے جاتے ہیں کہ آپ اپنے جن سے کیسا بات کر سکتے ہو. بہرحال اللہ کی پناہ ایسی چیزوں سے